الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ازدواج یا شادی، اس کے ضمن میں مرد و زن کے باہمی حقوق کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، جہاں ہم فقہی اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ فقہی اعتبار سے جیسے ہم پہلے عرض کر چکے کہ دونوں کے اوپر ضروری ہے، خصوصاً شوہر کے لیے جو ضروری ہے اس کے لیے عرض کیا کہ وہ سردی و گرمی کے اعتبار سے بیوی کی ضروریات، اس کا لباس، اس کی رہائش اور نان و نفقہ کی باقی چیزوں کا خیال رکھے، چونکہ قرآن کا ارشاد ہے۔ آیہ مجیدہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں کہ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 34 ہے کہ فرمایا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواتین کا قیم بنایا ہے، وہ قیم ہے کہ قوام زندگی کا ان کے ساتھ ہے، ان کی زندگی کا استمرار، روزمرہ زندگی کے امور، ان کا خرچ وہ شوہر کے ذمے ہے، مرد کے ذمے ہے۔ اور یہ قوام کیوں کر وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ مرد جو ہیں اپنے مال میں سے انفاق کرتے ہیں ان کے اوپر۔ اگر کوئی شوہر کہے کہ میں شوہر ہوں لیکن روزگار کی طرف توجہ ہی نہ کرتا ہو، محنت مزدوری نہ کرتا ہو، روزمرہ زندگی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تگودو نہ کرتا ہو، انفاق ہی نہ کرتا ہو بلکہ بخل کرتا ہو، تو اصلاً اس کو شوہر ہونے کا حق نہیں ہے۔ اس کی فضیلت ہے، اس کا احترام ہے، وہ اپنے کاندھوں پہ آنے والی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور ان ذمہ داریوں کے نتیجے میں ان ذمہ داریوں کو ادا بھی کرے۔ فقط احساس ناکافی ہے۔ تو یہ فضیلت اور یہ قوام اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ انفاق کرتا ہو۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض افراد نشے پہ لگ گئے ہیں، وہ نشئی ہو گئے ہیں، چاہے وہ ہیروئن ہے، چاہے وہ کسی اور طرح کا نشہ ہے، یا وہ اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے اوپر اعتماد نہ کرتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس خواتین وہ روزگار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، وہ کوئی دکان لگائے ہوئے ہے، وہ کسی دکان پر سیل مین ہے یا مختلف اداروں میں جاب کر رہی ہوتی ہیں، اور شوہر جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو انفاق کی کوئی سبیل ہی نہیں بنتی، صورت ہی نہیں بنتی کہ اس کو ہم کہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اصل ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے۔ ایک اہم بات جو زندگی کی شروعات میں ممکن ہے خاتون اس کا باعث بن رہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود شوہر اس کا باعث بن رہا ہو، وہ ہے بخل۔ بعض اوقات اپنی آمدنی کو اس طرح دیکھنا کہ ضروریات کو بلا وجہ بڑھائے رکھنا، اور اپنی ضروریات کے بڑھنے کی وجہ سے اپنے مال کی صحیح تقسیم نہیں کر پاتے اور پھر کنجوسی اور بخل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک تو اس سے پہلے جو ہم نے حب الشہوات سے متعلق آرائز آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سے پہلے والے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی روشنی میں، کہ اپنی خواہشات کو ہم کنٹرول کریں، بلا وجہ خواہشات کو نہ بڑھاتے جائیں، اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کریں، لمبی امیدیں نہ لگائیں، سادہ زندگی گزاریں، تو اس کا موقع ہی نہیں آتا۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بہت کچھ دیا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات خرچ کرنے پہ، بیوی پر خرچ کرنے میں بخل کر رہا ہے، یا بیوی کے پاس ہے اور وہ شوہر پہ خرچ کرنے پہ بخل کر رہی ہے، یا دونوں اولاد پہ اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنے میں بخل کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر یہ آیات سورہ نساء کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں نیچے ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے کہ الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بعض لوگ تو یہ ہیں کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی اور بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یامرون صرف ماحول نہیں بناتے، سفارش نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ امر کر رہے ہوتے ہیں۔
اگر آپ کہیں انفاق کرنے لگے ہیں تو کہیں گے یہ تو پروفیشنل بیگر ہے، اس کو کیوں دے رہے ہو، یہ تو عادی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، معصومین علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ وہ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن کے مال میں محروم کا بھی حصہ ہے اور سائل کا بھی ہے۔ سائل وہ ہے کہ جس نے آ کر مانگ لیا، اس کو بھی دیں، اور جو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اگر سفید پوش ہے، وہ اپنی عزت اور آبرو اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے لوگوں سے چمٹتا نہیں، وہ ان کو یعنی مجبور نہیں کرتا، اور اللہ کے حضور دعا گو ہے، تو اس محروم کو اگر ہم جانتے ہیں اور ہم دے سکتے ہیں تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو خاندانوں کی تشکیل میں اور ان کے گھر میں سکون اور آرام کا جو ایک چیز باعث ہے وہ اولاد پہ خرچ کرنا ہے، وہ بیوی پہ خرچ کرنا ہے، نہ کہ بخل۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کو کتمان کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں ان کو کاروبار میں اللہ خیر و برکت دیتا ہے، ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہیں ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں اور آپ کی اولاد کو بھی دیتے ہیں، اور کہیں یہ کہا کہ آپ کی اولاد کو دیتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں جہاں پر مقدم کیا گیا ہے اولاد کو، اس کا مطلب ہے اولاد کی وجہ سے رزق مل رہا ہوتا ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اگر کوئی شادی نہیں کر رہا تو یہ گویا اللہ پر بد اعتمادی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اگر رزق کی کمی کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے تو گویا اللہ پر بد اعتمادی ہے، کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، کہ اگر فقیر ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ تو اگر اس آیت پر اور اس فرمان خداوندی پر اعتماد نہیں تو گویا اللہ پر بد اعتمادی ہے۔ اب جب اللہ نے کے اوپر اعتماد کر لیا اور خدا نے یہ وسیلہ بنا دیا، شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد جو باہمی حقوق میں سے ایک بات وہ انفاق تھا، اس انفاق میں جو اللہ نے آپ کو اولاد کی وجہ سے دیا ہے، بیوی کی وجہ سے دیا ہے، اب اگر مرد خرچ نہ کرے اور بخل کرے تو گویا فرمان خداوندی کو پشت کی ہے، اس سے منہ موڑا ہے۔ تو حکم خدا یہ ہے کہ یکتمون ما آتاہم اللہ، گویا جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو کتمان کر رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ جب پوچھو کہے گا مندہ ہے، جب کاروبار کا پوچھو کہیں گے مندہ ہے، اور اگر ملازم پیشہ ہے اس سے پوچھیں تو کہے گا کہ ابھی تو تنخواہ نہیں ملی، ابھی تو فلاں مسئلہ، ابھی تو فلاں خسارہ ہو گیا، فلاں مشکل ہو گئی، فلاں بونس رک گیا، فلاں رکاوٹ آ گئی، تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو خاندانوں کی تشکیل میں اگر دھوکہ، جھوٹ، ریاکاری، بدقولی آ جائے تو یہ خاندان کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ بس ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ ایسے نہ ہوں کہ ہم خود بخل کر رہے ہوں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دے رہے ہوں، اور اللہ کی دی ہوئی عنایات اور اس کے دیے ہوئے اور عطا کیے ہوئے فضل کو چھپا رہے ہوں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس نعمت کا انکار کیا ہے، گویا اس نعمت کے انکار پر ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا؟ مہین۔ مہین ہے توہین سے، یعنی گویا انہوں نے توہین کی ہے، انہوں نے اللہ کے دین کی توہین کی ہے، اللہ کے دیے ہوئے فضل و کرم کو چھپایا ہے، تو پھر جب توہین کی ہے تو اس دنیا میں ان کی بھی توہین ہوگی۔ بخل کرنے والا کنجوس آدمی وہ پھر عزت نہیں پاتا، عزت قانون الہی میں ملتی ہے، اور جو قانون الہی سے منہ موڑ لے اس کے لیے پھر رسوائی ہے، اس کے لیے تو پھر توہین ہے۔ اور یہ اولاد اور یہ مال یہ تو آزمائش تھی، یہ بیوی آزمائش ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد اور آپ کا یہ مال، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنائی ہے۔
اس آزمائش میں کسی کو مال زیادہ دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو مال کم دے کر آزمایا جا رہا ہے، اصل اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اور قانون الہی کے مطابق اطاعت الہی کرنا ضروری تھی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ دیکھو جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش ہے، اس کے ذریعے آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، اس آزمائش میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ اس دنیا میں بھی اجر ہے کہ زندگی آرام اور سکون سے گزرے گی، اور اگلی دنیا میں بھی ان کے لیے اجر ہے، گویا ان کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب رہی اور اخروی زندگی بھی کامیاب رہے گی۔ سورہ حدید کی آیت مجیدہ 20 آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر، کہ دیکھو جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ لعب و لہو ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل کود ہے، یہ تماشا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، انسان زیب و آرائش کرتا ہے، تو لعب و لہو و زینت، زینت ہے، و تفاخر، اور فخر و مباحات کا یہ ذریعہ ہے۔ تفاخر بینکم، آپس میں لوگ ایک دوسرے پہ تفاخر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جو ہم نے پہلے اشارہ کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی طرف، کہ انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں کبھی سونے چاندی کے ڈھیر کی طرف ہے، کبھی وہ اس تکمیل میں جائیدادوں کی طرف ہے، کبھی اپنے وہ اچھی گاڑیوں کے چکر میں ہے، بینک بیلنس میں ہے، اور اس سب کو اکٹھا کر کے کیا کر رہا ہے؟ تفاخر کر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کر رہے ہیں۔ وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کی کثرت، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يُهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ یہ ساری آیات، اس کی مزید تفصیل اور وضاحت ہم بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔